سانحہ گل پلازہ پر سیاست نہ کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ایک سانحے پر کراچی وفاق کو دینے اور 18ویں ترمیم پر باتیں کی گئیں، واقعہ پہلی بار نہیں ہوا۔ گل پلازہ میں تمام دکانیں بنا کر دیں گے، تاجروں کو دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں خطاب، لوائقین کو 1 کروڑ اور ہر دکاندار کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ پاکستانی کرکٹرز کو منافع کی لالچ میں چونا لگ گیا، جعلساز نے 1.5 ارب روپے سے زائد ہڑپ لیے۔ کرکٹرز میں سابق اور موجودہ کرکٹرز کے نام شامل۔ کاروباری شخص موجودہ قومی ٹیم کے 8 کھلاڑیوں کے تقریباً 88 کروڑ روپے اور ایک سابق کرکٹر کے 90 کروڑ روپے ہڑپ کر گیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ فراڈ کرنے والا امریکہ میں رہائش پذیر ہے۔ اور سونے کی فی تولہ قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 9,100 روپے کا بڑا اضافہ، ریکارڈ فی تولہ سونا 5,14,662 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 7,802 روپے اضافے سے 4,41,239 کا ہو گیا۔ گورنر سندھ کا سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا اعلان۔ حقائق سامنے لانے پر زور، کامران پسوری کہتے ہیں آگ 2 گھنٹے بعد بجھانا مجرمانہ غفلت ہے، فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، ذمہ دار ادارے موقع پر موجود نہیں تھے، یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے، سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا۔ گورنر کا متاثرین کے لیے 1 پلاٹ دینے کا اعلان۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ان کی نشست پر ملاقات۔ مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان سے بھی مصافحہ کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ ایوان میں حکومت کا جینا محال کرنے والی PTI کے اپنے اراکین آپس میں الجھ پڑے۔ PTI MNA اقبال آفریدی اور خرم شہزاد کے درمیان پارلیمنٹ میں جھگڑا، دونوں اراکین ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے، آپ پارٹی نہیں چلا رہے، آپ ٹاؤٹ ہیں۔ اقبال آفریدی کا مکالمہ، صلح کروانے آئے تو اقبال آفریدی نے بیرسٹر گوہر کو بھی سنا دی، بولے کہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ نے غنڈے پال رکھے ہیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس کا دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، ڈیپٹی ہائی کمشنر حسیب بن عزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 دن لندن میں قیام کریں گے۔ لندن میں شہباز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں گے۔ چند اہم ملاقاتیں بھی اسکیڈولڈ۔ شمالی وزیر داخلہ کی وزارت داخلہ آمد، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا صومالیہ کو انسداد درپیش چیلنجز کا ادراک ہے، دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں صومالیہ کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ ایران پر حملے کا خدشہ برقرار، امریکہ کا اردن کو استعمال کرنے کا ارادہ، اردن کے ایک امریکی اڈے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ اردن ایئر بیس پر امریکی فضائیہ کے جہازوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ، امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن اگلے 72 گھنٹوں میں سنٹکام کے قریب پہنچ جائے گا۔ غزہ بورڈ آف پیس کا باقاعدہ اعلان، امریکی صدر وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 عالمی رہنماؤں نے چارٹر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، قطر، مراکش سمیت دیگر رکن ملک شامل۔ ڈیووس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں امریکن صدر کا بورڈ میں شامل ممالک سے اظہار تشکر، کہا کہ غزہ کے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ غزہ کی بحالی کے بعد بورڈ کے ذریعے دوسرے معاملات کو بھی دیکھیں گے۔ پوری دنیا میں امن چاہتا ہوں، تنبیہ کی کہ حماس غیر مسلح نہیں ہوگی تو اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ فرانس اور برطانیہ کا صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شرکت سے انکار، فرانس کا کہنا ہے کہ بورڈ کا چارٹر اقوام متحدہ کی غزہ قرارداد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مرکز بنا کر بین الاقوامی قانون کی حفاظت ہوگی۔ اٹلی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور سلووینیا بھی ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی قیادت میں عالمی تعاون اور قانونی فریم ورک پر زور، ترکیہ نے غزہ میں امن منصوبے کے تحت فوج تعینات کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں کہ ترکیہ غزہ امن منصوبے میں ہر ممکن تعاون
और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। 9 मई क्लब चौक GOR गेट हमला केस लाहौर की ATC ने गैर हाजिर मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। PTI रहनुमा हम्माद अजहर समेत 7 मुल्जिमान इश्तिहारी करार मुकदमे में अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। PTI वाले टेररिस्ट या टेररिज्म को ख़त्म करने के बजाय दे आर फैसिलिटेटर, और इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसिलिटेटर है कि ये लोग बदतमीजी देते हैं, ये लाने वाले भी ये जो पैसे इनको मिले हैं 800 बिलियन वार ऑन टेरर के मद में। अभी मैं चैलेंज करता हूँ पूरे एक्स-फाटा में सिंगल पुलिस स्टेशन नहीं है। इधर प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। अगर नहीं आपका बस नहीं चलता तो फिर कुर्सी छोड़ ले। PTI वाले दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। KP हुकूमत की सूबे और अवाम पर कोई तवज्जो नहीं। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं KP हुकूमत बज़ाहिर ऑपरेशन के खिलाफ है लेकिन अंदर से साथ है। PTI अमन कायम नहीं कर सकती तो हुकूमत छोड़ दे। PTI वाले दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत सिर्फ भड़के मार रही है। 3 शाबान जब रहमत के दरवाजे खुले, ज़मीन व आसमान पर नूर की बारिश हुई, वो दिन जब कायनात को अदल व कुर्बानी का इस्तिआरा, सब्र व इस्तिकामत की मिराज और हक़ का नंबरदार नसीब हुआ। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। ये भी कहा कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वो जिनकी मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया गया और जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम को हयात जावदानी बख्शी।